انسان کے اوپر اس قدر نعمتیں ہیں کہ شاید اگر کوئی انسان ستاروں کو گننا چاہے تو گن سکے، درختوں کے اوپر لگنے والے پتوں کو بھی گننا چاہے تو ہو سکتا ہے گن سکے، لیکن اللہ نے جو انسان کے اوپر نعمتیں فرمائی ہیں، انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر اس قدر افراتفری ہے، دین سے دوری سمجھ لیں یا نہ سمجھی سمجھ لیں، کم علمی سمجھ لیں، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی حوالے سے ناشکری کا ارتکاب کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس وقت ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تھا، اس وقت اس نے قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ اے اللہ تو اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال تو رہا ہے، لیکن ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم کے اندر یوں چلتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، یہ اس کا اندر کا حملہ ہے۔ تو سامنے سے بھی حملہ آور ہے، پیچھے سے بھی حملہ، دائیں بائیں سے بھی حملہ، اندر سے بھی حملہ ہے، ہر طرف سے حملے ہی حملے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کے اوپر شیطان کا حملہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ آج کے سبق میں اس کی ایک علامت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آیا شیطان نے ہم پہ جو حملہ کیا ہے ہم اس کے شکار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ اس کا حملہ ہمارے خلاف کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگلا جملہ جو اسی آیت کریمہ کا ہے سورۃ اعراف کے اندر، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس ابلیس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میرے حملے کی نشانی یہ ہوگی کہ اے اللہ یہ سارے کے سارے لوگ تمام قسم کی تیری نعمتیں استعمال کریں گے، لیکن ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جو تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا تو سمجھ لے کہ شیطان کا حملہ اس کے اوپر مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ شمار تو کریں نا، گنے تو صحیح نا۔ آج ہر بندہ دوسرے اس کو دیکھتا ہے جو اس سے آگے والا ہے، پیچھے والے کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک گاڑی والا وہ دوسری گاڑی والوں کو دیکھتا ہے، ایک مل والا دوسری مل والے کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یار اس کے پاس دو گاڑیاں ہیں، میرے پاس ایک تو ہے، اور کوئی ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنے کے لیے کوئی انسان تیار نہیں ہے، ہر بندہ آگے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اور اصل جو آگے کی فکر کرنی تھی، موت کے بعد آنے والی جو زندگی تھی، جو اصل زندگی ہے، اس کی طرف فکر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے شکر ادا کیجیے اللہ جل شانہ کا۔ آج کے سبق کے اندر یہی بات ہم نے پڑھنی ہے۔ دو جملے ہیں، ان کا مفہوم ذرا سماعت کریں گے۔ ان میں سے پہلا جملہ ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، مجھے اپنے رب ذوالجلال ہونے کی قسم ہے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ محسوس کریں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھوٹی انگلی کے اوپر جو اگنے والا ایک ناخن ہے نا، خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اللہ نہ کرے جاتے ہوئے کسی انسان کے پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے، یہ چھوٹی انگلی کا چھوٹا سا ناخن اڑ جاتا ہے اوپر سے،
خدا کی قسم اس کو کم از کم 1 مہینے تک ہوش بھی نہیں رہے گا جی، نیند نہیں آئے گی۔ ہوا کیا ہے؟ ایک ناخن اتر گیا ہے جی۔ شمار تو کریں اللہ جل شانہ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، شکر ہے اللہ پاک کا۔ سر کے بال سلامت ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کی پلکیں جھپک رہی ہیں، اپنی جگہ پر درست ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ زبان چلتی ہے، بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے۔ زبان کے اندر کتنے ذائقے آتے ہیں جی، خدا کی قسم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جی۔ ہر ایک الگ ذائقہ محسوس ہوتا ہے جی۔ اگر زبان کے اندر سے وہ جو اللہ نے ذائقے چکھنے کی طاقت رکھی ہے ختم کر دینا، ہمارے لیے ساری چیزیں کھانا برابر ہو جائے گا، اور ہمارے لیے کھانا کھانا ایسا ہو جائے گا جیسے جانور چارہ کھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ذائقے رکھے ہیں جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ یہ سانس آتی جاتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بڑی عجیب بات ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اگر اللہ کی ایک نعمت کو بھی تم شمار کرنا چاہو تو تم سارے مل کر اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سانس ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ہم نے جب سے بات شروع کی ہے، اتنی دیر میں کتنی مرتبہ ہم نے سانس لیا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ رات کو انسان سو جاتا ہے، جب انسان رات کو سو جاتا ہے اس کے باقی سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کوئی عضو اس کا اپنی جگہ پر صحیح کام نہیں کرتا، لیکن اس کا دل پھر بھی اپنی جگہ پر صحیح کام کرتا رہتا ہے۔ اور یہ اللہ اپنی رحمت کرتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پر کام کرتا رہے تاکہ میرا بندہ سوتے میں مر نہ جائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اپنی جگہ پر لگا ہوئے کام کر رہا ہے۔ انسان کا سانس اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، آج سوتے ہوئے آ جا رہا ہے۔ یہ بے شمار نعمتیں ہیں جو آج اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں۔ اس لیے اپنے سے آگے والے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں گے ناشکری پیدا ہوگی۔ شکر گزار انسان بننا ہے نا تو پھر اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھی تو ہیں نا کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا زمانہ بھی میرے اوپر آیا کہ میرے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا اللہ کتنے کافر ہیں جن کو تو نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، حکومتیں سلطنتیں دی ہیں، ایک میں ہوں کہ میرے جوتا پہننے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، کیا پہنوں؟ فرماتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں جا رہا تھا، ایک مسجد کے اندر میں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جو ہی میں مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھا میں نے سامنے ایک بندے کو دیکھا کہ جس کے سرے سے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا اللہ مجھ سے ناشکری ہو گئی ہے، مجھ سے جملہ نکل گیا، چلو میرے پاس جوتا نہیں کم از کم چلنے کے لیے پاؤں تو ہے۔ کاش کہ ہم نے سوچا ہوتا، ایک لمحے کے لیے تو سوچے نا، اللہ نہ کرے آنکھیں نہ ہوتی یہاں سے اپنے گھر تو جا کے دیکھنا کیا بنے گا۔ باتھ روم جانے کے اندر ہم کسی کے محتاج ہو جاتے ہیں، پاؤں اپنی جگہ پر سلامت ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے مسجد میں آ گئے، گھر میں چلے گئے۔ ان سے تو پوچھئے نا کہ جو گھروں کے اندر پڑے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹ چکی ہے، معذور ہو چکا ہے، بہر آنے کے لیے ترستا ہے لیکن بہر کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو میں نے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کر دیں، ورنہ آسمان سے لے کر زمین تک یہ کل کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ تو اس لیے شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جس وقت ان نعمتوں کا احساس ہونا الحمدللہ کہا کریں، شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہے۔ اگر تم نے میری ناشکری کی میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے۔ ان عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے انسان جس نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔
تو اس لیے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اس کے سامنے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ باقی یہ بات کہ ہمارے پاس اتنی ساری دولت ہوتی وہ نہیں ہے، یہ ہوتا یہ نہیں ہے، کبھی سوچا کریں، میں نے اکثر آپ کو سنا ہے، بخاری و مسلم کے اندر یہ کئی دفعہ واقعات آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، اپنے بھانجے کے سامنے حضور کے زمانے کے واقعات سنا رہی تھیں، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم حضور کے گھر میں رہتی تھیں، ایک چاند، دوسرا، تیسرا، چار چاند لگاتار ایسے گزر جاتے کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی نہیں پکتی، کوئی شے ہوتی تو چولہا جلاتے نا، کچھ نہیں۔ تو بھانجے نے کہا خالہ پھر کیسے گزارا ہوتا تھا؟ فرمانے لگی کہ صرف دو چیزیں ملتی تھیں، صبح کے وقت ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا، وہ کھا کے سارا دن اوپر ہم پانی پیتے تھے، یہی اہل بیت کا کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا۔ آج آپ کو پورے شہر سرگودا کے اندر کوئی ایسا گھر شاید نہ ملے کہ جس کے اندر 3 مہینے لگاتار روٹی نہ پکتی ہے۔ آخری درجے کا بھی غریب ہے تو اس کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے لگاتار کھانا نہیں پکتا۔ حضور کے گھر میں ایک مہمان آ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجئے۔ اس وقت حضور کی 9 بیویاں تھیں، ہر گھر کے اندر آپ نے پیغام بھجوایا، ہر گھر کے اندر، ہر گھر سے واپسی کے اندر جو پیغام آیا صرف یہی تھا کہ یا رسول اللہ آج گھر کے اندر سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مہمان خالی رہا، لیکن آج اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اتنا کھاتے ہیں، دسترخوان پہ رکھی چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی، دانت جھڑ جاتے ہیں کھاتے کھاتے، لیکن ناشکری ہے ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیجیے جس رب نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہے جی۔ اس لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کیجیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔